تو اس دور میں دجالوں نے، کفار نے جو کام کر رکھا ہے امت مسلمہ کے عقیدوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اب المیہ ہمارے اس مذہبی طبقے کے لیے ہے، پریشانی اور غم کا عالم اور ہم دوہری دکھ اٹھانا یہ مذہبی طبقے کے لیے ہے۔ جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ شعر کہا تھا کہ پر ہے افکار سے ان مدرسہ والوں کا ضمیر، ہے خوب نہ خوب کی اس دور میں کس کو تمیز، کہ فکر سے دماغ ہمارے پر ہیں، لوگ آرام سے ارتداد ہو جائے، فکری ارتداد پھیل جائے، بچے مرتد ہوتے چلے جائیں اور دھڑا دھڑ اپنے پیغمبر کا دامن چھوڑتے چلے جائیں، والدین بھی غفلت سے سوئے ہوئے ہیں اور سکول کے اساتذہ بھی ان کو اپنے اس نظام سے غرض ہے کہ جو ہم نے تعلیم پڑھانی ہے، ہم نے اپنا سلیبس پورا کرنا ہے، اس سے آگے بچہ کدھر جا رہا ہے کوئی غرض نہیں ہے۔ معاشرہ ہماری نئی نسل کی ہدایت یا گمراہی سے لا تعلق ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز ہمارے مذہب کو مذاق بنایا جا رہا ہے، کبھی ہماری مسلمان عورتوں کو انڈیا کا بارڈر پار کروا کے، چاہے ہوا یا نہیں، چاہے وہ ایک ڈرامہ ہی کیوں نہ ہوا، کہا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہندو کے عشق میں یہ عشق مشق کے جتنے بھی چکر ہیں ہمارے وہاں، تو یہ واقعہ تو اس لیے ہمارے سامنے آ گیا، یہ واقعہ تو اس لیے ہمارے سامنے آ گیا کہ لڑکی پاکستان کی تھی، اور مثال کے طور پر حقیقت ہے یا نہیں یہ ریاستوں کے سیاسی کھیل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں۔ اب پاکستان سے جانے والی وہ بچی ایک ہندو کے ساتھ اس کا ہمیں معاشقہ نظر آیا، دنیا چیخ اٹھی کہ اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن خدا را اپنے کالجوں پہ، اپنی یونیورسٹیوں میں یہاں پہ کو ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، وہاں پہ قادیانی لڑکیاں کس طرح محمد عربی کے بچوں کو اغوا کر رہی ہیں، کس طرح ان کے دل و دماغ میں اپنے پیار کے تیر چلا کر، ان کو اپنے پیار کا زہر پلا کر ان کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہی ہیں۔ امت مسلمہ کا ایمان ہمارے نوجوان کا دن بدن چھینا جا رہا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے ہم اس معاملے میں انتہائی غافل ہیں، عقیدے کے معاملے میں غافل ہیں۔ دنیا ناکام بھی رہ گئی، دنیا کا سٹیٹس ہمارا ہائی نہ بھی ہو سکا تو کام چل جائے گا، گناہ گار بھی ہوئے تو کام چل جائے گا، لیکن اگر ہمارا بچہ رسول اللہ کا غدار ہو گیا پھر کیسے کام چلے گا؟ پھر اللہ کے دربار میں حاضری کیسے ہوگی؟ اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی؟ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ کل وہ وقت تھا، آج سے زیادہ دور کی بات نہیں، سابقہ کوئی صدیوں کی بات میں نہیں کر رہا، 1926 کے اندر جب انگریز اس بر صغیر میں موجود تھا، بہاولپور کے اندر ایک لڑکی جس کا نام غلام عائشہ تھا، اس کی شادی ایک عبدالرزاق نام آدمی سے نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی کی عمر کم ہے، نکاح ہوا، اسی دوران پتا چلا وہ عبدالرزاق نامی آدمی جو تھا وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ اب ایک بستی ملوک کے دیہات میں رہنے والی اس بچی کو پتا تھا کہ میں نے اپنے خامن کو چھوڑ سکتی ہوں، اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس بچی نے کیا کیا؟ کہا کہ تو قادیانی ہو چکا ہے، میں تیرے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اب اس نے جب پہلے یہ مقدمہ احمد پور شرقیہ کی عدالت میں ہوتا ہے، پھر اسی مقدمے کو وہاں سے 1926 کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر کے بہاولپور کی عدالت میں لایا جاتا ہے۔ بہاولپور میں 10 سال یہ مقدمہ چلا، 10 سال یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس ایک مسلمان بچی نے قادیانی کے گھر میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں اس کی بیوی نہیں بن سکتی جو میرے محمد کا امتی نہیں رہا، میں اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اس نے انکار کیا، اور قادیانیوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا۔ ان کا جلال الدین شمس اس دور کا مایا ناز دجال اور مناظر تھا، وہ میدان میں پیش ہوتا ہے۔ ادھر سے مولانا غلام محمد محدث گوٹوی رحمت اللہ علیہ، ادھر سے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ادھر ابو الوفا شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ، ادھر خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے کے خلفاء، سب کے سب بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ مقدمہ اب ایک بچی کے نکاح کا مقدمہ نہیں رہا، یہ محمد عربی کی امت کا اور غداروں کا مقدمہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایسا نہیں ہوا، جب سردار خضر حیات جو اس وقت پنجاب کا وزیر اعظم تھا، جب یہ برطانیہ میں گیا، اسی مقدمے کے دوران اس کو ملکہ برطانیہ نے بلا کر کہا کہ نواب صاحب آپ کے ملک میں بہاولپور میں ایک مقدمہ چل رہا ہے قادیانیوں کے خلاف، جاؤ جا کر اس کو اپنی قوت کے ساتھ اس مقدمے کو بند کرواؤ، یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ حالات بتا رہے تھے مسلمان مقدمہ جیت رہے ہیں، یہ مقدمہ روک میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب وہ بہاولپور کا وہ جناب خضر حیات جب واپس آیا، آ کر اس نے اس ریاست بہاولپور کے نواب محمد صادق سے مل کر کہنے لگا وہ جو بہاولپور کی عدالت میں ایک مسلمان بچی کا کیس چل رہا ہے کہ اس نے قادیانی کے ساتھ نکاح میں جانے سے انکار کیا ہے، اس کا کیا حل ہے، کیا بنا؟ اس نے کہا کیس چل رہا ہے، عدالت میں مسلمان مقدمہ جیت رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے اوپر برطانیہ کا پورا پریشر
प्रेशर है कि ये मुकदमा रखवा दो, लेकिन कुर्बान जाए उस दौर के मुसलमानों पे। अंग्रेज के बराह रास्त टौट हैं, आजकल के हमारे हुक्मरान तो बराह रास्त टौट भी नहीं है, इनकी तो टौटी भी खालिस नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल टेलीफोनों पे टौट बन जाते हैं, वो बराह रास्त टौट है अंग्रेज का। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है नवाब साहब खुदा के लिए एक बात जहन में रखना, हम अंग्रेज के गुलाम बाद में हैं, मोहम्मद अरबी के नौकर पहले हैं, उनके गुलाम हम पहले हैं। खुदा के लिए इस मुकदमे का फैसला जल्दी करवा दो, ये ना हो कि आप मर जाओ या मैं मर जाऊं और ये मुकदमा अधूरा रह जाए और हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो जाए। मुकदमा हुआ, केस चलता रहा। 1935 में एक पठान जज अकबर अली खान वहां पर मौजूद है, अदालत में कादियानी हार जाती है, मोहम्मद अरबी की उम्मत जीत जाती है। एक बेटी एक मुकदमा लड़ती है, ये बच्ची कोई आलमा फाजला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है मेरा खामद जब मेरे नबी का दामन छोड़ चुका है, ये मुर्तद हो चुका है, मैं इसके निकाह में नहीं जा सकती। खुदारा उस बच्ची के ईमान को जरा सामने रखकर सोचो, उस बच्ची की कैफियत को देखो जिसने 10 साल अदालतों के धक्के खाए लेकिन अपने नबी का दामन नहीं छोड़ा, अपने पैगंबर का दामन नहीं छोड़ा। आज हमारा कॉलेज का नौजवान, आज हमारी कॉलेज की बहन एक कादियानी लड़के से याराना लगता है, एक कादियानी लड़की से दोस्ती होती है तो उनके दिमागों में पहले से जहर डाल दिया जाता है। ये उलमा ठीक नहीं कहते, उलमा से बचकर रहना, और उनके दिलो दिमाग में ऐसे जहर डाल दिए जाते हैं कि वो बच्चा कभी बाहर के लालच में, दौलत के लालच में अपने पैगंबर से ऐलाने बात करके अपने खाफार में लिख देता है कि मैं कादियानी अहमदी हूं। खुदा के लिए बताओ, जिसने होशो हवास में अपना इंदराज अपने आप को मुसलमानों की मर्दमशुमारी से निकालकर काफिरों की मर्दमशुमारी में शुमार कर लिया, किस मुंह से कल गुंबद खजरा के मकीन के सामने जाएगा, किस मुंह से रसूलुल्लाह के सामने जाएगा। खुदा के लिए अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र करो, अपनी नस्लों को अकीदा खत्म नबूवत समझाओ, अपने बच्चों को यहां नफा नुकसान बताते हो, खुराक के बारे में बताते हो, उनको सड़क पार करते हुए नसीहत करते हो कि बेटा दाएं बाएं देखकर रोड पार करना। जब तुम्हारे यहां इनकी जान इतनी कीमती है तो इनका ईमान क्यों कीमती नहीं है? अपने बच्चों के ईमान की फिक्र हम क्यों नहीं करते? खुदा के लिए मैं तुम्हें किसी मसलक की दावत नहीं दे रहा, किसी फिरके की तरफ नहीं बुला रहा, मैं एक उस आलमगीर आवाज की तरफ बुला रहा हूं जिससे कोई फिरका, कोई मकतब जो मोहम्मद अरबी का नाम लेवा है जुदा नहीं हो सकता। वो आवाज क्या है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनके बाद हम किसी को नबी और रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना ये ईमान बना ले, अपने अंदर ये ईमानी गैरत पैदा कर ले। आज हमारे अंदर वो ईमानी गैरत की कमी है, आज हमारे अंदर उस ईमानी असलूब की कमी है जो एक गुलाम आयशा नामी कम सिन बच्ची के दिल में वो ईमान था। काश अल्लाह उस बच्ची के ईमान का करोड़ों हिस्सा हमारे मुसलमानों को नसीब कर दे।